ٹھیک ہے چل الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات بواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد کرونہ درود صاحب الاخلاق نبی پاک حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر بندے ناچیز نے کچھ آیات مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیات کا مفہوم تفصیل مجھے صحیح سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے قرآن المجید فرقان حمید کے اندر ان اپنے اولیاء اللہ کا ذکر فرمایا ہے کہ جنہوں نے اپنے نفس کو قابو کیا ہے، جنہوں نے اپنے نفس کو مارا ہے، اور اس دنیا میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اور آج دیکھیں کہ ان کی قبروں کے اوپر کتنا رش لگا ہوتا ہے، ان کی قبروں کے اوپر دیکھیں کہ جو ڈیوا ہے وہ کتنا روشن ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی کامیابی حاصل کی ہے، انہوں نے اپنے نفس کو جو ہے مارا ہے۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک وہ اولیاء اللہ ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے، انہیں کسی دنیا کی کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ نیک ہوتے ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ اولیاء اللہ جو مر گئے ہیں، حقیقت میں وہ اس دنیا فانی سے جب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اصل جو ہمارا مقام ہے، وہ اصل جو ہمارا گھر ہے، وہ اصل گھر وہ ہے جو اب تک رہنے والا ہے، جو اصل زندگی ہے جو گزارنے والی ہے، وہ اصل دنیا کی وہ تو موت کے مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے لا فضل لعربی ولا عجمی الا بالتقوی۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، ہاں مگر الا بالتقوی، جو پرہیزگار ہو، اور وہ جو متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، وہی اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ آج میں اللہ کے جو پیارے اولیاء اللہ میں سے ایک بہت ہی بڑے ولی ہیں جو کہ سب ولیوں سے بڑے ہیں، ان کا ذکر فرماؤں گا، ان کے لیے کچھ جو ہے نا ان کی زندگی کے پہلو بیان کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور صحیح سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح کے جو والد کرام تھے، وہ اتنے نیک اور متقی تھے کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ آپ ایک دن جا رہے ہیں کہ آپ کے پیٹ کے اندر بھوک ہے، دل کے اندر یہ خیال ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے کہ کہاں سے کوئی کھانا مل جائے، اور آپ ایک جو ہے نا واٹر ہے اس کے ساتھ جو ہے آپ جا رہے ہیں، راستے میں چلتے جا رہے ہیں، لیکن دل کے اندر یہ خیال ہے کہ کہیں سے کوئی خوراک مل جائے کھا جاؤں۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ اسی واٹر کے اندر، پانی کے اندر جو ہے نا ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ نے وہ سیب اٹھایا، آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی، آپ نے وہ سیب کھا لیا۔ جب آپ نے سیب کھا لیا تو پھر آپ کے دل کے اندر یہ خیال ہوا کہ یہ جو میں نے سیب کھایا ہے کسی سے پوچھا بھی نہیں ہے، اجازت بھی نہیں لی، ہو سکتا ہے قیامت والے دن مجھے اس کا جواب دینے لگے، کیونکہ دل کے اندر الا بالتقوی، ان کے دل کے اندر تقوی تھا، پرہیزگاری تھی، وہ ڈرتے تھے۔ آج کی طرح نہیں تھے کہ ہر ایک کے پاس دیکھیں کہ لوٹ مار ہے، جو بھی کہتا ہے بس لوٹ مار کر رہا ہے، ایک دوسرے کو چھین رہا ہے، کوئی رشوت لے رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ یہ دیکھیں اس دنیا کو جو ہے نا انہوں نے پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے، لیکن انہوں نے اس دنیا کو ایک فانی دنیا سمجھا ہوا تھا، اس لیے ان کے دل کے اندر خیال آیا کہ یہ جو میں نے سیب کھایا ہے قیامت والے دن اس کا مجھے جواب دینا پڑے گا۔ تو وہ انہوں نے کیا سوچا کہ کیوں نہ میں اس سیب کے مالک کو ڈھونڈوں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پانی جس طرح سے ترتا آ رہا تھا تو آپ اسی طرف چل پڑے تاکہ دیکھوں کہ یہ سیب کس کا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک سیب والا باغ آیا تو آپ نے دل میں سوچا کہ یہ ضرور اس باغ کا سیب ہوگا جو کہ ہوا سے جو ہے نا اس پانی کے اندر گرا ہوگا اور یہ تیرتا ہوا وہاں پہنچا ہوگا۔ اب میں نے کھا لیا ہے، اب میں اس کے مالک سے جا کے ملوں۔ جا کے سیب والے مالک سے جا کے ملتا ہے جس کا وہ باغ ہوتا ہے، کہتا ہے کہ ایسے باغ کے مالک، میں نے یہ سیب کھایا ہے لیکن تمہاری اجازت کے بغیر کھایا ہے، تو اس لیے مجھے پریشانی ہے کہ کہیں قیامت والے دن مجھے اس کا جواب نہ دینا پڑے، تو اس لیے تم سے گزارش ہے کہ مجھے معاف کر دو، اور جو ہے نا یہ میں نے جو سیب کھایا ہے اس لیے میں تم سے اجازت کے بغیر کھا چکا ہوں، اس لیے مجھے معاف کر دو تاکہ میں قیامت والے دن سرخر ہو سکوں۔
تو اس مالک تھا وہ بھی جو ہے نا اللہ نے اس کو بھی علم دیا ہوا تھا، تو وہ بھی عقل مند تھا، اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، مجھے کچھ سوچنے کا وقت دو۔ وہ اپنے گھر چلا گیا، گھر جانے کے بعد پھر جو دوبارہ آیا، اس نے کہا کہ اے شخص اس ایک شرط پہ میں تجھے معاف کروں گا۔ اس نے کہا کہ بتاؤ؟ اس نے کہا کہ 12 سال تو میری غلامی کرے گا تو پھر تجھے معاف کر دوں گا۔ تو اس حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ سے کے والد نے پورے جو ہے نا اس کی غلامی کی ہے، جتنے سال بھی اس نے مقرر کیے تھے۔ اس کے بعد جب وہ غلامی کا وقت ختم ہوا تو اس نے کہا کہ اب مجھے جو ہے نا معاف کر دو وہ جو میں نے سیب کھایا تھا، تاکہ قیامت والے دن میں سرخرو ہو سکوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، ابھی ایک اور شرط ہے، وہ میری مانو گے تو اس کے بعد میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اس نے بتایا کہ چلو وہ شرط مجھے بتاؤ کہ کیا شرط ہے۔ اس نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے، اگر تم مجھ سے شادی کرو گے تو میں تجھے یہ گناہ جو ہے معاف کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ لیکن میری بیٹی میں کچھ خامیاں ہیں۔ اس نے کہا کہ بتاؤ کیا خامی ہے؟ اس نے کہا کہ پہلی خامی یہ ہے کہ میری بیٹی جو ہے آنکھوں سے نبینی ہے، وہ دیکھ نہیں سکتی، کانوں سے بہری ہے، وہ سن نہیں سکتی، ہاتھوں سے جو ہے نا وہ ہاتھ اس کے نہیں ہے، وہ کام کاج نہیں کر سکتی، ہاتھوں سے جو ہے نا ٹنڈی ہے، اس طرح دیکھ نہیں سکتی، ہاتھ اس کے نہیں ہے، اور پاؤں سے جو ہے وہ معذور ہے، اس کے پاؤں بھی نہیں ہے، وہ چل پھر بھی نہیں سکتی۔ اس طرح ہے، اگر تم مجھ سے شادی کرو گے تو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ اگر پھر تم مجھے اس سیب کا گناہ معاف کر دے گا تو میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، تاکہ میں قیامت والے دن سرخرو ہو سکوں۔ تو پھر جب نکاح ہو گیا، نکاح کرنے کے بعد جیسے ہی حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد جیسے ہی اس کمرے کے اندر داخل ہوئے، جس کمرے کے اندر اس کی دلہن بیٹھی ہوئی تھی اور جس میں یہ ساری خامیاں تھیں، وہ دیکھ کے پھر واپس پیچھے مڑے۔ جیسے پیچھے واپس مڑے تو وہاں پہ جو ہے نا اس عورت کے، اس لڑکی کا، اس بیوی کا جو والد کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اے میاں شخص تم واپس کیوں آیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے بولا تھا کہ میری بیٹی میں یہ خامیاں ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتی، وہ سن نہیں سکتی، اس کے ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، لیکن یہاں تو خوبصورت حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی ہے، یہ تو کوئی اور ہوگی، اس لیے میں ڈر کی وجہ سے آیا ہوں کہ پہلے بھی سیب کی وجہ سے میں پریشان ہوں، کہیں اور کوئی گناہ نہ ہو جائے، اسی وجہ سے میں پریشان ہوا ہوں۔ اس نے کہا کہ آج تک میری بیٹی نے کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا، میں یہ سمجھتا رہا کہ میری بیٹی نبینی ہے، کسی کو دیکھ نہیں سکتی۔ آج تک میری بیٹی نے کسی غیر مرد کی آواز نہیں سنی مجھ سے علاوہ، تو میں یہ سنتا رہا، یہی جانتا رہا کہ میری بیٹی جو ہے کانوں سے جو ہے نا سن نہیں سکتی، بہری ہے، اور آج تک کسی نے اپنی زبان سے کسی کو اونچی آواز سے نہیں بولا، کہ یہ چار دیواری کے بہر آواز نہیں گئی، میں یہ سمجھتا رہا کہ میری جو بیٹی ہے یہ گونگی ہے، یہ بول نہیں سکتی، اور آج تک کسی غیر مرد نے اس کے ہاتھ نہیں دیکھے، تو میں یہ سمجھتا رہا کہ میری بیٹی جو ہے اس کے ہاتھ نہیں ہے، یہ ہاتھوں سے معذور ہے۔ آج تک بھی یہ اپنی گھر کی چار دیواری سے بہر کہیں چل کے، کہیں زیادہ کوئی غیر ضروری کام کی وجہ سے کہیں بھی بہر نہیں گئی، میں یہ سمجھتا رہا کہ اس کے پاؤں نہیں ہے، یہ چل پھر نہیں سکتی۔ اسی لیے میرے دل کے اندر یہ خیال تھا، اور میں روزانہ یہ دعا مانگا کرتا تھا کہ یا اللہ پاک جو اس کا خاوند ہو وہ بھی اسی طرح متقی اور پرہیزگار ہو۔ اور میں نے تجھے دیکھا کہ تم ایک سیب کی وجہ سے اتنی سال میری غلامی کی ہے، تم سے زیادہ متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا، اسی لیے جو ہے نا میں نے اپنی خوشی سے یہ تمہیں دے دی ہے، اور اس کا نکاح تجھے نکاح میں دے دی ہے، اور اس لیے تجھے اپنی اس بیوی بنا دی ہے، تاکہ جو ہے نا میں بھی اپنی بیٹی کی جو خواہش ہے، جس طرح میری بیٹی نیک ہے، اس کو خاوند بھی نیک مل سکے۔ اور جب وہ دونوں نیک ملے، میاں بیوی نیک ملے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں میں سے جو ہے نا محبوب سبحانی قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا، جنہیں آج بھی ہم تمام ولیوں کے امام جانتے ہیں اور تمام ولیوں سے بڑے جانتے ہیں۔ جب ماں باپ نیک ہوں گے تو اولادیں جو ہیں وہ بھی نیک پیدا ہوں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ سے محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔